اب آپ سوچئے، جو شخص جو یاقلون میں ہے، لقومی یاقلون، وہ شخص جو اولو الالباب میں سے ہے، ہوش مند لوگوں میں سے ہے، وہ کائنات کی گواہیاں دیکھ کر، اپنے اندر کی گواہیاں پڑھ کر، یا قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے جو اس کا انر کانشسنس ہے جو ڈورمنٹ تھا، ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، پھر وہ آخرت تک بھی پہنچ گیا، اس لیے کہ تفکر اور تذکر ساتھ ساتھ چلے۔ یہ بات رہ گئی، ذرا میں واضح کر دوں۔ میں نے کہا تھا یہ قرآن مجید کا خوبصورت ترین مقام ہے جہاں فکر اور ذکر دونوں کو جمع کیا گیا۔ مولانا روم، جنہیں علامہ اقبال کہتے ہیں، پیر رومی، وہ کہتے ہیں ای قدر گفتیم باقی فکر کن۔ دیکھو بھائی، اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا، باقی آگے خود سوچو۔ فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، اگر کہیں جا کر فکر رک جائے، آگے نہیں بڑھ رہا، گتھی نہیں سلجھ رہی، تو جاؤ پھر ذکر کرو، ذکر کرو۔ ذکر آرد فکر را در اہتزاز، یہ ذکر جو ہے اس فکر کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے، یہ ہے ذکر اور فکر کا اختلاط۔ ذکر آرد فکر را در اہتزاز، حرکت، نمو۔ ذکر را خورشید ای افسردہ ساز، جس طرح پوری زمین کے اوپر افسردگی ہوتی ہے، سورج آتا ہے تو چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی فکر جو ہے صحیح رخ پر بڑھتا ہے جب ذکر ساتھ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں گاڑی کے پہیے ہمارے معاشرے میں علیحدہ ہو چکے ہیں، بہت طویل عرصے سے علیحدہ ہے۔ مفکرین جو کہلاتے ہیں وہ ذکر کی لذت سے بالکل محروم، اور ذاکرین ان کا فکر کی وادی میں قدم ہی نہیں۔ لیکن جو یہ مرید ہندی ہے، اس نے جس قدر شاندار الفاظ میں یہ مضمون ادا کیا ہے اقبال نے، جزب قرآن زیغمی روباہی است۔ دیکھو لوگو، قرآن کے بغیر اگر تم شیر بھی ہو تب بھی لومڑی ہو، کچھ نہیں ہو۔ فقر قرآن اصل شاہنشاہی است۔ فقر قرآن، سلوک قرآنی، ایک وہ سلوک ہے جو ہمارے ہاں خانقاہی سلوک ہے، ایک فقر قرآن، سلوک قرآنی، اصل شاہنشاہی است، اصل بادشاہی تو وہ ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، قرآن کا اسلوب جو ہے، قرآن کا سلوک جو ہے، قرآن کا تصوف جو ہے، وہ ذکر اور فکر کے جمع ہونے سے وجود میں آتا ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل نہ دیدم جزب ذکر، فکر کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذکر موجود نہ ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اب آئیے، یہ لوگ جن کا کہ یہ نقشہ کھینچا گیا ہے، اولو الالباب الذین یعقلون، جو فکر اور ذکر کے اختلاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آتی ہے، لپک کر ایمان لائیں گے۔ یہ ہے صدیقین کا معاملہ۔ نبی کہتا ہے وہی جو وہ ان کے اپنے دل میں تھا۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ اب اگر آپ کے دل کی کوئی بات کہہ رہا آپ فوراً تصدیق کریں گے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ندا لگا رہا تھا، منادی کر رہا تھا ایمان کی، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ ہے ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ یا معاد، اور پھر ایمان بالرسالت۔ یہ لوگ تصدیق کرتے ہیں، اس لیے کہ خود وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی اور سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں بھی۔ ایسے لوگ ہر معاشرے میں، برے سے برے معاشرے میں، تاریخ سے تاریخ معاشرے میں موجود رہیں گے۔ مکے کا معاشرہ کتنا تاریخ تھا ہر اعتبار سے، کفر کے اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے، انہی میں ورقہ ابن نوفل تھے کہ